کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ نمونہ ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کو کہا گیا، کسی بھی قوم میں گمراہی کا سبب جو آیا ہے، شخصیات جو نیک متقی وہاں ان کے درمیان گزری ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے معجزات یا کرامات عطا کی، ان کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا اور انہیں اللہ نے جو بنایا تھا انہوں نے کچھ اور بنا دیا۔ حضرت عیسیٰ کون علیہ السلام پیغمبر، آپ کی والدہ جو ایک مومنہ خاتون تھی، صدیقہ ولیہ، اللہ نے کہا ایک راست باز خاتون، یہ بالکل مانو ایک متقی پرہیزگار ہے، بالکل مانو اس کا اعتراف کرو، لیکن اس کو بندگی سے نکال کر خدائی تک نہ لے کر کے جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پالنے میں کلام کی نعمت عطا کی، توفیق دی۔ آپ نے ارشاد فرمایا انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، سنو میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی، مجھ کو کتاب دی گئی۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھ دیجیے 5 عالم بنایا، 5 عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم حیات، عالم برزخ اور عالم آخرت، یہ 5 عالم ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں کو پکارنے پر نفع ہوتا ہے اور اس کو ناراض کرنے پر نقصان، وہ جھوٹا ہے۔ اللہ سچا ہے، اللہ یاد رکھیے، کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ اب جب نفع اور نقصان نہیں ہے تم کو پکارا کیوں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل مسیح نہ مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل وامہ صدیقہ کان یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا واللہ هو السمیع العلیم۔ قل یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم غیر الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون۔ مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے۔ ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے کہ کس طرح ہم ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ کسی نفع کی؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے۔ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو اور زیادتی نہ کرو اور ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے بہک چکے اور بہتوں کو بہکا چکے اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے۔ بنی اسرائیل کے کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی، عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے۔ آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے روکتے نہ تھے، اور جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً وہ بہت برا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں۔ جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوا اور ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ نہیں۔ قد خلق من قبل الرسل، اور اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزر چکے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ، جن کے بارے میں لوگوں نے اپنا عقیدہ خراب کر لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کبھی اللہ کا بیٹا کہا، کبھی خود رب کہا، کبھی یہ کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ کو اللہ کی بیوی، کبھی یہ کہا ایک ہی جز کے 3 نام تھے۔ یہ تمام چیزیں جب دیکھی آپ تو کسی بھی قوم میں گمراہی کا سبب جو آیا ہے، شخصیات جو نیک متقی وہاں ان کے درمیان گزری ہیں اور جن کو اللہ رب العالمین نے معجزات یا کرامات عطا کی، ان کے بارے میں لوگوں نے غلو کیا اور انہیں اللہ نے جو بنایا تھا انہوں نے کچھ اور بنا دیا۔ اللہ رب العالمین بالکل صاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ مسیح ابن مریم سوائے پیغمبر کے اور کچھ نہیں۔ تم اللہ کا بیٹا کہتے ہو، کبھی اللہ کہہ دیتے ہو، صرف پیغمبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اور اللہ نے جتنے بھی
اپنے پیغام دے کر اس دنیا میں بھیجے، وہ صرف پیغمبر تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہی غلو آپ کو اس امت میں ملے گا۔ جیسے کئی ایک چیزیں ہیں، مثال میں کیسے غلو کیا، عجیب و غریب معاملہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جب ہوئی تو مشرکین مکہ کہتے ہیں یہ تو ہماری طرح انسان ہے، کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مشرکین مکہ انسان مانتے تھے، نبی نہیں مانتے تھے۔ آج کے دور میں لوگ کیا کہتے ہیں؟ نبی ہے مگر انسان نہیں، نبی ماننے کو تیار مگر انسان نہیں۔ شیطان نے فوراً تلوار کا دوسرا دھارا استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب بشر۔ کون کہہ رہا ہے؟ ہم کہتے ہیں بڑی عجیب و غریب بات ہے، یہ جو غلو ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی ہے۔ کس طرح؟ اللہ رب العالمین نے جتنی بھی مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نے خود کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی ساروں پر، اور مسجد ملائکہ بنایا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا فرشتوں سے۔ اب اللہ کہتا ہے انسان ہے۔ ہم کہتے ہیں انسانوں میں آدم سے لے کر قیامت تک سب سے افضل ہے۔ ایسا بشر کوئی بتائے تو؟ اللہ نے بے مثال بنایا، اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیساخ داری آچا خوبا ہمادارند تو تنہا داری بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اللہ نے ایسا جامع کمالات بنایا، ساری خوبیاں اللہ نے عطا کی۔ اور اگر سیرت النبی پر بات کی جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، تو ایک جملہ اگر صرف کہہ دیا جائے، ایک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوار نمونہ ہے۔ یہ دنیا کے تمام انسانوں کو کہا گیا۔ کوئی آدمی اگر بہت دولت مند ہے تو اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی غریب مزدور ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی ٹیچر ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی طالب علم ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی اگر تاجر ہے اس کے لیے رسول اسوا ہے، کوئی اگر گاہک ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی حاکم ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی محکوم ہے اس کے لیے بھی رسول اسوا ہے، کوئی اگر فوج میں فوجی ہے تو اس کے لیے بھی اسوا ہے، کوئی جرنیل ہے تو اس کے لیے بھی اسوا ہے، کوئی ادیب و شاعر ہے تو اس کے لیے بھی اسوا ہے، کوئی عالم ہے تو اس کے لیے بھی اسوا ہے، کوئی مجرم گنہگار ہے تو اس کے لیے بھی اسوا ہے، کوئی نیک متقی پرہیزگار علم کے آخری مدارج پر پہنچا ہوا ہے اس کے لیے وہ اسوا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ایک سماج اور معاشرے میں کتنے طبقات ہوتے ہیں، کتنے لوگ ہوتے ہیں، اللہ نے سب کو کہا یہ اسوا ہے۔ کیسی جامع کمالات شخصیت ہوگی، سب کے لیے اسوا، کسی کو تنگی نہیں محسوس ہو، ہر جگہ ہر کسی کی رہبری اور رہنمائی موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیسا جامع کمالات، اسی لیے کسی نے کہا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، اللہ تعالیٰ نے جو تجھ کو خوبیاں عطا کی رب العالمین نے، پہنچے بلندیوں پر اپنے کمال سے، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کھول دیا اندھیریوں کو اپنے جمال سے، حسنت جمیع خصالہ، کتنے اعلیٰ اخلاق ہے آپ کے، صلو علیہ وآلہ، بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے یہاں اللہ کے رسول کے بارے میں کیا کیا غلو کیا گیا۔ جنت آپ کی ہے، جسے چاہیں گے عطا کریں گے، شاہ کا دامن پکڑ کر مچل جائیں گے۔ اللہ رب العالمین، یہاں تک لوگوں نے کہا، احمد رضا خاں کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، ہے کہ مالک کے حبیب، کیونکہ محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور ایک شاعر تو اور بڑا کفریہ جملہ کہتا ہے کہ وہی جو عرش پر مستوی تھا خدا ہو کر، نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ یہ وہی غلو ہے جو اللہ نے بتایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اب قرآن کیا کہتا ہے سنیے اللہ کے نبی کے بارے میں۔ قرآن کہتا ہے کل ما کنت بدعا من الرسل، 26واں پارہ، کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا رسول نہیں۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اس سے پہلے بہت سے پیغمبر ہو چکے، آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک ایک سلسلہ ہے، قد خلط۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کل ما کنت بدعا من الرسل، قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے کہہ دیجئے میں کوئی نیا اور انوکھا پیغمبر نہیں۔ نیا پیغمبر، پہلا پیغمبر تھوڑی،
कुल मा कुन्त बिदअम मिनर रसूल कुल मा कुन्त बिदअम मिनर रसूल वमा तकुल मादरी वमा यफ़अलु बी वला बिकुम, और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। वमा अदरी मा यफ़अलु बी वला बिकुम, ये कुरान के अल्फाज है। क़यामत के रोज मालिक यौमिद्दीन कौन है? अल्लाह। वो जिसके बारे में जो चाहे फैसला करे। अल्लाह के नबी तो शाफ़े मैसर है, जामे कौसर है। अल्लाह ताला ने एक मकाम महमूद आपको अता करेगा, मकाम वसीला, जो किसी के लिए नहीं है, एक बंदे के लिए। इसीलिए हमको अज़ान के बाद की दुआ सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीला। अल्लाह मकाम वसीला अता फरमा, सिर्फ एक बंदे के लिए है। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मुझको उम्मीद अल्लाह मुझको अता करेगा रब्बुल आलमीन। हम सब दुआ करते हैं हर दान के बाद। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान कह रहा है कि मैं नहीं जानता मेरे साथ और तुम्हारे साथ क्या मामला होगा। ये रब की अजमत की जब बात हो, वहां पर कहीं किसी का दाखिला नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं, वह इंसान। तो यहां पर भी ये चीज समझाई गई कि इससे पहले बहुत से पैगंबर गुजर चुके, बहुत से पैगंबर गुजरे हैं, ये भी अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाले हैं। इसलिए ये जो दावत और पैगाम लेकर आए हैं, इसमें गुम हो जाओ, इसमें डूब जाओ, इसको मान लो दिल से, इसकी इताअत और फरमा बरदारी करो। क्योंकि कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं? इन तबा इल्ला मा यूहा इलैया, मैं तो सिर्फ वही की इत्तिबा करता हूँ, जो कुछ आसमान से जिब्राइल लेकर आते हैं बस मैं उसी पर अमल करता हूँ। कोई एक चीज वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, नबी अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, वही कहते हैं जो उन पर वही किया जाता है, कह भी नहीं सकते हैं। वरना कुरान उठाइए, वलौ तक़व्वला अलैना बाज़ल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यक़ीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। अगर कोई बात अपनी तरफ से कहें तो हम उनका दाहिना हाथ पकड़कर उनकी रगे जा काट देंगे। ये अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा रहा है, 29वां पारा उठाइए। तो मामूली चीज नहीं है, बंदे हैं, नबी हैं, अल्लाह ने ये मकाम दिया है। ये बंदों में सबसे ऊंचा नबी जो होता है, अपने लोगों में सबसे आला होता है, क्योंकि अल्लाह की वही आती है। और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया, वो मकाम। अब हमने इंसान ही नहीं माना तो अल्लाह ने तो कहा वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम को फजीलत दी, इज्जत दी। अब कौन सी मखलूक मानी हमने? अल्लाह तो मान नहीं रहे। कुछ लोगों ने गुलू ये किया, हमको वही मानना है। बिगाड़ कहाँ से आता है? बिगाड़ यहाँ से आता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में, अल्लाह की मखलूकात के बारे में, फरिश्तों के बारे में, मलाइका के बारे में जैसा अल्लाह ने बताया, जैसा बनाया उतना मानना और उसका ईमान रखना। अपनी तरफ से बना रहा है अल्लाह, हम बता रहे हैं नहीं ऐसा है, अल्लाह नहीं बता रहे, हम बता रहे हैं ऐसा है। यही चीज बिगाड़ का सबब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इज्जत और मकाम अल्लाह ने अता किया है, ये जानते नहीं है शिरको करने वाले, इसलिए झूठी बातें लगाते हैं। आप हर जगह हाजिर नाजिर, आपके इल्म गैब का दावा करते हैं। ये सारे दावे सिर्फ कुरान के खिलाफ नहीं है। जैसे हमारे यहाँ एक जुमला कहूँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आम मजलिस में अगर कोई कह दे कि आपकी वफात हो गई तो पेशानी पर बल आता है पहले, गुस्ताख, अल्लाह के रसूल के बारे में ये बोल रहा है, कहा जाता है ये। अब अल्लाह ने क्या कहा चलिए, और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, सहाबा का क्या अकीदा है देख लीजिए। ये बिगाड़ कहाँ से आता है? अब यहां अगर कोई कह दे तो गुस्ताख, अल्लाह के रसूल के बारे में ही कह रहा है। अल्लाह ताला कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़इन माता औ क़ुतिला इनक़लबतुम अला अक़ाबिकुम। मोहम्मद एक रसूल है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल, आपसे पहले बहुत सारे रसूल गुजर चुके। अफ़इन माता, अगर आपको मौत आ जाए, औ क़ुतिला इनक़लबतुम, या कल तो कर दिया जाए तो तुम एड़ी के बल फिर जाओगे और आगे बढ़ोगे। सूरह बिल्कुल 23वें पारे की सेकंड लास्ट आयत, उसके एक आयत बाद पारा खत्म होता है। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून, आप भी मरने वाले हैं और जितने लोग दुनिया में सब मरने वाले। ये कौन कह रहा है? गुस्ताखी, अल्लाह कह रहा है।
कुल्ल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। और आगे बढ़िए, जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई, ये बदअकीद की सहाबा में नहीं थी। उनका मनहज रब की फरमा बरदारी और रब के अहकामात को मानना, बंदों की मामले में उलझते नहीं थे। वो बंदा और सबसे अफजल बंदा मानते थे अल्लाह के रसूल को। और यही चीज अलग अलग अंदाज में राफजियत पूरी क्या है, हजरत अली के बारे में गुलू, पूरी राफजियत की है। और दीगर साहबा की शान में गुस्ताखी, यही है शख्सियत परस्ती। लोगों को मनवाने के लिए किसी नबी को अल्लाह ने नहीं भेजा, कभी दीन नहीं भेजा, अपनी इबादत और बंदगी के लिए भेजा। ये भूल जाते हैं लोग, ये भूल जाते हैं। मैंने इससे पहले भी वो हदीस बताई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को अल्लाह की बंदगी में आपकी मोहब्बत जान से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये अकीदे की चीज है, जान से ज्यादा, क्योंकि सब कुछ उन्हीं के जरिए मिला है, लेकिन अल्लाह के मकाम को नहीं पहुंचाएंगे। ये आपकी शान में भी गुस्ताखी है और अल्लाह रब्बुल आलमीन के खिलाफ इंतहाई संगीन जुर्म है, इंतहाई संगीन जुर्म। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, ये मैं बता रहा हूँ। हजरत ईसा के बारे में हम लोग सोच रहे हैं ऐसा, हमारे यहाँ क्या क्या है ये बता रहा हूँ। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला, जब आपकी वफात हुई, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने तलवार निकाल ली। कहा कोई अगर कहेगा कि अल्लाह के नबी की वफात हो गई है तो तलवार से गर्दन मार दूंगा। अल्लाह से मिलने गए हैं, जैसे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर गए थे, और आप वापस आकर एक एक का हिसाब करेंगे। लोग इधर उधर, बिल्कुल बड़ी इंतहाई गम की कैफियत थी। कहते हैं कि सबसे बेहतरीन दिन अल्लाह के नबी की आमद का दिन था मदीना में, और सबसे गमनाक दिन अल्लाह के नबी की वफात का दिन था। हर कोई रो रहा था, कुछ काबू में नहीं था किसी के। अल्लाह के रसूल की रुखसती थी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को समझाने की कोशिश की, लेकिन हम बिल्कुल सुनने ही के उसमें नहीं थे। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मिंबर पे चढ़े, मन का नहीं आप तो यही आयत वमा मुहम्मदुल्लाह रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल पढ़ी, और उसके बाद सही बुखारी उठाइए, ये कुरान था, अभी हदीस सुनिए। मन का नहीं आप तो मोहम्मदन फ़इन्न मोहम्मदन कद मात, मात का लफ्ज है, वो साथ बना दो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी। क्या आपने कहा जो अल्लाह की इबादत करता है वो जान लेवे कि अल्लाह हय्युल ला यमूत है, और जो मोहम्मद की इबादत करता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जान लेवे मोहम्मद कदमात मर चुके हैं। सिर्फ इतना नहीं है, सारी हदीस की किताबें उठाकर देखिए, हजरत आयशा सिद्दीका, इंतकाल का लफ्ज़ तो नहीं मिलेगा, क्योंकि इंतकाल का लफ्ज़ है, हालांकि इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन बाज़ लोग इसको एक ख़ास अकीदे से इस्तेमाल करते हैं कि मरते नहीं है, मुंतकिल होते हैं एक दूसरे से, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में। वफात का लफ्ज़ मिलेगा आपको हदीस कसरत के साथ। हजरत आयशा सिद्दीका कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझ पर एक बहुत बड़ा इनाम किया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस वक्त तवफ़ा का लफ्ज़ हदीस में वफात हुई, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे और आपके लुआब को मिला दिया, क्योंकि आपके भांजे, जब अल्लाह के नबी का बिल्कुल आखिर वक्त था, तो आपके भांजे हजरत आयशा को हुजरे में तशरीफ लाए, दरवाजे पे खड़े होकर के अल्लाह के नबी की खैरियत दरियाफ्त करने। तो आपके हाथ में पीलू की बिल्कुल ताज़ा मिसवाक थी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक की तरफ देखने लगे। हजरत आयशा मिजाज शनासे रसूल थी ऐसी कि निगाहों को पढ़ लेती थी, चेहरा तो बहुत बड़ी बात है। कहा अल्लाह के नबी क्या मिसवाक चाहिए? कहा हाँ। आपने अपने भांजे से वो मिसवाक की, और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको चबाया, लेकिन निकाहत की वजह से चबा नहीं पाए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने उस मिसवाक को चबा कर नरम किया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा दिया। इस तरह अल्लाह ने दोनों के लुआब को मिला दिया। और दूसरी चीज हजरत आयशा कहती है, पहली चीज आपके हुजरे में, दूसरी ये, तीसरी कहती है कि जब आप इस दुनिया से रुखसत हुए तो आप लेकर बैठी हुई थी। हजरत आयशा कहती है कि आपका सर मेरे रान और सीने के दरमियान था जब अल्लाह के नबी इस दुनिया से रुखसत हुए। वहां पर तवफ़ा का लफ्ज हदीस में मिलेगा, गुलू नहीं मिलेगा, उनके यहाँ गुलू नहीं है। जो बनाया है अल्लाह ने उतना ही रखना। देखिए यहाँ पर क्या कहा गया, यही है कि मसीह इब्न मरियम सिवाय पैगंबर होने के कुछ भी नहीं। इससे पहले भी बहुत से पैगंबर हो चुके, अल्लाह के रसूल भी पैगंबर हैं।
صادق و مصدوق کائنات کے امام کامل ترین شخصیت، لیکن ہم وہی مانتے ہیں جو کچھ اللہ نے اور ان کے رسول نے بتایا، اس سے زیادہ نہیں. ہم اپنا دماغ نہیں چلاتے. یہی کیا عیسائیوں نے، یہی کیا یہودیوں نے. اب آگے جملہ سنیے. ان کی والدہ ایک راست باز عورت تھی. ان کی والدہ محترمہ جو تھی ولیہ تھی، نبی نہیں تھی. حالانکہ یہودیوں میں ایک طبقہ اور عیسائیوں میں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل حضرت مریم پر وحی کی گئی، اولاد کی بھی وحی کی گئی. جب فرشتے نے آ کر کے کہا کہ تجھے بیٹا ہوگا تو کیا کہا آپ نے؟ ولم یمسسنی بشر، مجھ کو تو کسی انسان نے چھوا نہیں، مجھ کو بیٹا کیسے کیا ہوگا؟ پھر جب اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا تو آپ کو بڑی تکلیف تھی. آپ ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائے ہوئی تھی، بھوک کی شدت، پیاس کی شدت. اللہ نے مدد فرمائی، کہا مریم اس تنے کو ہلاؤ. دیکھیے اللہ ہر کی مشیت، حرکت کرنا ہے ہم کو، پھر اللہ کا فیصلہ آتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا مار عصا، پھاڑنا میرا کام ہے دریا کو، تو ہم کو عمل کرنا ہے. یہ تعلیم. تنا تو طاقتور آدمی نہیں، اور پھر ایک کمزور خاتون، لیکن جب آپ نے تنا ہلایا تو پکی کھجوریں گری تازہ، اس کو کھایا اور پیر کے پاس سے پانی کا چشمہ اللہ نے جاری کیا. اس کے بعد جب بیٹا ہوا تو حضرت مریم کہتی ہیں کہ اے اللہ، میں بستی کے لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ یہ یہودی تھے انتہائی سخت اور بدزبان. جیسے ہی آپ گئی اللہ نے کہا کچھ نہیں، خاموشی اختیار کرنا اور بچے کی طرف اشارہ، یہ سب وہی ہوگی. آپ جب آپ قرآن کے اندر جب آپ لے کر کے بچے کو پہنچی تو کہا تو بڑے پاک نیک خاندان کی ہے، پھر یہ شادی بھی نہیں ہوئی ابھی، تیری بچہ کیسے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، بچے کی طرف اشارہ کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے پالنے میں کلام کی نعمت عطا کی، توفیق دی. آپ نے ارشاد فرمایا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. سنو، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی، مجھ کو کتاب دی گئی. اب لوگوں نے دیکھا فضیلت، پالنے میں کلام کر رہے ہیں. ہاتھ سے پرندہ بناتے ہیں مٹی کا اور پھونک مارتے ہیں، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اڑ جاتا ہے. مردے کو، یہ سب معجزات تھے. کون کروا رہا تھا؟ اللہ. مگر بنایا انہوں نے خدا کس کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. ساری فضیلتیں کس نے دی؟ اللہ نے. تو کس کی عظمت بیان کرنا ہے اور بڑائی؟ یہی چوکتا ہے. اب یہاں پر بھی آئیے، یہ ولی لوگوں کا معاملہ یہاں صاف ہو جائے گا. انبیاء کا تو ہو گیا، اب اولیاء. ہمارے یہاں کوئی کرامت جہاں دیکھی، سچی جھوٹی بھی، کیونکہ پہلے بہت پانی پہ چلتے تھے، سمندروں اور ہواؤں میں اڑتے تھے. لیکن آج کل جو ہے ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب نہ کوئی چلتا ہے نہ کوئی اڑتا ہے، بلکہ بارش کا بھی پانی کہیں جمع ہو تو اس پہ بھی کوئی چلتے نہیں دکھتا. یہ سب بنائے ہوئے ہیں، بالکل نیچرل دین ہے. یہ سب چیزیں نہیں ہیں، نیچرل دین ہے. اور کرامت قدم قدم پر انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ رب العالمین کرتا ہے، سارے راستے بند ہوتے ہیں اور ہمارا کام ہو جاتا ہے. یہ ہے کیا؟ حضرت جو کرامت دیکھی، اچھا یہ دیکھ کر کے، کرامت اور معجزہ دیکھ کر کے اگر توحید نہیں رہتی ہے، عقیدہ نہیں رہتا ہے، تو آدمی کے اندر شخصیت پرستی آتی ہے، رب پرستی نہیں. میں اس سے پہلے بھی کہا ہوں، دیکھیے توحید اگر رہتا ہے، کتنی بھی بڑی چیز ہو، وہ اللہ نے ایسا پیدا کیا، اللہ اکبر الحمدللہ یہ کہتا ہے. اللہ کا بے پناہ کرم کہ اللہ نے ایسا نبی کو مبعوث فرمایا جو ہر جگہ رہبری کے لیے کافی ہے. ایسی جامع دین، الحمدللہ. ساری تعریف کس کی؟ وہاں جائے گا. توحید رب پرستی لاتی ہے، شخصیت پرستی نہیں. یہ بہت اہم چیز ہے توحید، اسی کی تعلیم ہے یہاں پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، اژدہا بنا. لاٹھی کس نے پھینکی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے. لیکن جادوگروں کو دیکھو، یہ توحید ہے. یہ نہیں کہا موسیٰ زندہ باد، موسیٰ کی بڑائی نہیں، رب موسیٰ و ہارون، اللہ کی بڑائی بیان کی. کیونکہ اس لاٹھی کو سانپ بنانے والی اللہ کی ذات تھی. تو شخصیت میں نہیں، شخصیت کے سامنے سجدہ ریز نہیں ہوئے، رب کے سامنے جھکے.
جس نے ایسا بنایا. اب یہ حضرت مریم جو ہے ان کا بھی بہت سارے معاملات ہیں. یہ محراب میں رہتی تھی, تازہ تازہ پھل آ جاتا تھا, یہ اللہ کی سب عنایتیں تھی. تو ان کے اوپر بھی وحی آئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی اللہ نے وحیوں کے ذریعے رہنمائی کی کہ بچے کو دریا کے حوالے کر دے. حضرت سارہ کو بھی بچے کی خوشخبری دی گئی. تو بعض لوگوں نے یہ بنا لیا کہ یہ نبی ہے, حالانکہ قرآن کی ایک آیت صرف کافی ہے. سورہ یوسف میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب مرد تھے, کوئی عورت نہیں تھی. اب ولی اور ولی کے ہاتھ سے کرامت کا ظہور ہوتا ہے. میں یہاں پر ایک چیز واضح کر دوں, معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے, کرامت غیر نبی کی ولی کے ہاتھ سے. لیکن انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی یہ چیزیں. یعنی آدمی جب چاہے معجزہ کر لے وے نبی, اور ولی جب چاہے کرامت کر لے وے, ایسا کچھ ہوتا نہیں. مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ نے کہا فرعون کے پاس جا, وہ بڑا سرکش ہو گیا, اس کو نرمی سے سمجھانا, تو آپ نے کہا اللہ مجھ کو کوئی معجزہ دے. تو آپ کو اللہ نے دو معجزہ دیا, ایک عصائے کلیمی اور دوسرا ید بیضا. جب آپ لاٹھی چھوڑتے وہ اژدہا بن جاتی, اور جب آپ بغل میں ہاتھ ڈال کر نکالتے تو بغیر عیب کے اتنی تیز چمکتا کی نظر نہیں رکتی تھی, بغیر عیب کے. یہ دو معجزے دیے. اب وہی لاٹھی جو 10 بار اژدہا بن چکی تھی فرعون کے دربار میں, ہاتھ میں لے کر جادوگروں کے سامنے کھڑے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ موسیٰ کے ہاتھوں کا کمال نہیں ہے یہ کہ جب چاہے چھوڑ دے وہ اژدہا, یہ تو لاٹھی ہی رہے گی, یہ تو اللہ کا حکم رہے گا. اب جب جادوگروں نے رسیاں ڈالی اور وہ حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوئی تو ڈر گئے. وہی لاٹھی تھی, ان کے اختیار میں رہتا, چھوڑ دیتے. فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ, اے موسیٰ خوف زدہ نہ ہو, قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ الْأَعْلَىٰ, ڈال تیرے ہاتھ میں جو ہے. پھر اللہ نے اس کو اژدہا بنایا. یہ اختیاری چیز نہیں ہے, یاد رکھیے. اب ہمارے یہاں یہ جو بنا لیتے ہیں کہ وہ ایک لوٹا لے کے گئے, پوری پانی کی ٹانکی لے کر آ گئے, کوئی بولتا ہے نہیں پورا تالاب بھی لے کر آ جائے, کوئی ندی بول دے ہوئے تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ اختیاری چیزیں رہتی ہوتی نہیں ہے, یہ اس کے اختیار میں. اللہ جب چاہتا ہے کراتا ہے. معجزہ اور کرامت, یہ معجزہ انبیاء سے اور کرامت غیر نبی سے, لیکن اختیاری چیز نہیں ہے کہ آدمی کرے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں کیا کہا, وہ پیغمبر تھے, اللہ نہیں. یہ راست باز خاتون تھی, نیک, جسے ہمارے اللہ کا بزرگ برگزیدہ بندہ ہے, ولی ہے. اب یہاں پر ذرا سا ایک بحث اور ذرا سا سن لیجیے. اللہ کسی کے بارے میں یقینی طور پر فرما سکتا ہے کہ یہ میرا سب سے برگزیدہ بندہ ہے, ہم اور آپ نہیں کہہ سکتے. کیوں کہ ہم ظاہر کا فتویٰ دیں گے. اب یہ دیکھیے صحابہ کرام کی مجلس بیٹھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے. ایک آدمی کا گزر ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے بارے میں کیا رائے ہے. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا معاملہ یہ ہے کہ سماج میں کوئی اہمیت نہیں ہے, کسی مجلس میں اگر جائے تو کوئی خاص مقام نہ دیا جائے, جہاں جگہ ملے بیٹھنا ہے بیٹھ, کوئی مشورہ دے کوئی توجہ سے سنے نا, اور کہیں رشتہ دے تو رشتہ نہ قبول کیا جائے. ایک دم عام آدمی جس کو کہیں گے, نچلی سطح زندگی کی. دوسرا آدمی گیا, اللہ کے نبی نے پوچھا اس کے بارے میں کیا رائے ہے. ارشاد فرمایا اللہ کے رسول یہ تو احترام قابل احترام معزز نام والا آدمی ہے, کسی مجلس میں جائے تو بہتر سے بہتر جگہ ہوتا ہے نا, کوئی آتا ہے تو ارے ارے ہٹو ہٹو, آدمی چیئر چھوڑ دیتا ہے. اگر کوئی بات کہے تو بڑی توجہ اور انعماد سے سنی جائے, کہیں رشتہ دے تو رشتہ قبول کیا جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کس معاشرے میں یہ بتایا جا رہا ہے, صحابہ کے. کون لوگ بتا رہے ہیں, صحابہ. قابل احترام کون ہے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جو دوسرا ہے, ایسے لوگوں سے اگر روئے زمین بھی بھر جائے تو اللہ کو کوئی غرض نہیں, مگر وہ پہلا شخص جو گزرا جو تمہارے نزدیک کچھ نہیں ہے, اگر اللہ پر قسم کھا لے تو اللہ اس کی قسم نہیں ڈالے گا. تو ہم کیسے صحابہ یہ سادات اولیاء نہیں پہچان سکے, ہم پہچان جائیں گے کسی کے بھی بارے میں. ہاں بھائی وہ برگزیدہ بندہ ہے, اور ہم نے تو ولایت کا مقام بھی دے دیا, پھر اختیار بھی دے دیا کہ مرنے کے بعد یہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, وہاں بھی پہنچ جاتے ہیں, اس کو یہ دے دیتے ہیں, سب آ رہا ہے آگے, یہ کر دیتے. پہلی بات تو وہ ہے کیا, اور آگے بڑھو.
اور قبر، برزخ، مرنے کے بعد کی زندگی، یہ معمولی یہ عقیدے کی چیزیں ہیں سب، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، یہ دوسری بحثیں جانے دیجیے۔ مرنے کے بعد کی زندگی، صحابی تھے، بخاری مسلم حدیث کی کتاب میں اٹھا کر دیکھیے، عثمان بن مظعون، اتنے نیک تھے کہ اللہ کے نبی سے انہوں نے آ کر کے کہا کہ اللہ کے رسول میں اپنی مردانہ قوت ختم کر لوں اسی ذریعے سے، تو کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ خواہش جب آدمی توانا ہوتا ہے تو ہوتی ہے، تو مجھ کو یہ خواہش نہ ابھرے اور میں پورا وقت اللہ کی عبادت میں لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا نہیں، بہت نیک تھے یہ، جن کے ہاں تھے ہجرت کر کے، جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد تبصرہ کہ وہ تو جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس خاتون سے تم کو کتنے بتا دیا؟ تو بولے اللہ کے رسول، کہا تم کو کس نے بتا دیا؟ اتنے یقینی انداز میں کہہ رہے ہو۔ ہمارے یہاں جو ہے نا دوسروں کو جنت بانٹتے، خود کی جنت کا مسئلہ مرنے کے بعد اللہ کے نبی نے کہا جنت میں وہ جائے گا جس پر اللہ رحم کرے، عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، معمولی بات نہیں ہے۔ ابو بکر رو رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان ذو النورین جن کے جنتی ہونے کی بشارت صادق و مصدوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، وہ رو رہے ہیں کہ کل کیا ہوگا قیامت کے روز، اور ہمارا معاملہ اور آگے بڑھ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ، اس کے بعد لوگوں کی جو شہداء تدفین ہوئی، اب اس میں ایک کی تدفین ہوئی، اللہ کے راستے میں شہید ہوئے تھے۔ اب شہید کے بارے میں کتنی فضیلتیں ہیں، میں یہ جو کہہ رہا ہوں نا ٹارگیٹ کر کے بتا کر کے جو ہمارے یہاں کہنے کا مزاج ہے، ہمارے معاملہ تو اتنا عجیب و غریب ہے، جنازہ ہلکا اور بھاری ہونے میں فتویٰ دے دیتے ہیں، عجیب معاملہ۔ یہ سب چیزیں کہاں سے شریعت اور دین ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہ، وہ جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ بڑے اس میں راحت میں ہے، بیت المال کی ایک چادر اس نے نکال لی تھی، آگ بن کر وہ لپیٹ دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، کیسے آپ یقینی کہہ رہے ہیں؟ اور پھر اس کے بعد دوسری داستانیں آپ نے بنا لی کہ ان کی قبروں میں کھڑے ہو کر کے ان کے وسیلے سے دعا مانگ سکتے ہیں، ان سے مانگ سکتے ہیں، سب بنا لیا آپ نے۔ پہلے آپ کو یقینی علم ہے وہ ولی ہے، اللہ نے بخشا ہے، اسی لیے اللہ کے نبی کی تمام احادیث کی کتابوں میں کہیں یہ تمام چیزیں نہیں ملے گی، کہیں نہیں ملے گی۔ خیر اس پر تو ہم کہیں گے تفصیل کے ساتھ آگے۔ تو یہ کہا کیا ہے، ان کی والدہ ایک راست باز نے، اب یہ چیز یہاں یاد رکھو، حضرت عیسیٰ کون؟ علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر، آپ کی والدہ جو ایک مومنہ خاتون تھی، صدیقہ، ولیہ، اللہ نے کہا ایک راست باز خاتون، یہ بالکل مانو ایک متقی پرہیزگار ہے، بالکل مانو، اس کا اعتراف کرو، لیکن اس کو بندگی سے نکال کر خدائی تک نہ لے کر کے جاؤ، بس اتنا ہی، یہ رینج بتایا جا رہا ہے، اور آگے بڑھو۔ دونوں ماں بیٹے کانا یاکلان الطعام، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ انظر کیف نبین لکم الآیات ثم انظر انا یؤفکون، آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے کس طرح وہ پھرے جاتے ہیں۔ دلیل کیسی تھی؟ دونوں بندے تھے، ایک پیغمبر ایک راست باز خاتون، یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، رب نہیں تھے۔ احمد دیدات بڑے مشہور مناظر گزرے، انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے، کتاب کا نام ہی ہے اس کا نام کیا، یعنی اللہ کون، اس کا نام کیا، یہ نام باریک سا کتاب ہے۔ وہ اس میں ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ وہ آسٹریلیا گئے، تو آسٹریلیا میں ایک دیہاتی سے انہوں نے سوال کیا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو بولے میرا رب وہ ہے جس کو لیٹرین نہیں آتی۔ احمد دیدات کہتے ہیں آپ جواب سنیں گے تو ہنسنے لگیں گے، بولے لیٹرین جس کو نہیں آتی وہ، یعنی وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، جس کو حاجت ہے وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن نے اس چیز کو بہت اونچے انداز میں بیان کیا، کانا یاکلان الطعام،
جو کھانا کھائے وہ تو بھوک کا مجبور ہے, کھانا نہیں ملے گا تو مر جائے گا. تو وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ الصمد, قل هو اللہ احد, کہہ دیجیے اللہ ایک ہے. اللہ الصمد وہ بے نیاز ہے جو ضرورت مند ہے, جس کو سونا ہے, جس کو بھوک ہے, جس کو دوسری حاجتیں ہیں, جس کے جسم سے ناپاکیاں نکلتی ہے, اس کو رب کا مقام کہاں؟ یہ تو سارے کے سارے عیوب ہے, اور وہ تمام کے تمام عیوب سے پاک ہے. اس کے ذات رب العالمین کی تمام حاجتوں سے پاک ہے. کہاں ملا رہے ہو, کہاں ملا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کے سامنے دلیل رکھتے ہیں, پھر غور کیجیے. 2 ٹائم 3 ٹائم کے بعد ہی سمجھ میں آ جائے. یہ 2-3 ٹائم کے بعد اپنے جسم کو سنبھالنے لائق نہیں رہیں گے. اگر کھانا نہیں ملے گا تو دوسروں کو سنبھال لیں گے. تھوڑا سا تو دماغ استعمال کرو. ہمارے یہاں آج کل ایک دلیل بہت دی جا رہی ہے نا, یہ بڑی بڑی کرامتیں ولایت بتاتے ہیں. ہمارے تو بچپن میں بھی واقعہ ہوا تھا. ہمارے محلے میں ایک آتے تھے حضرت والا, ایک دفعہ آ کے حجرے میں بیٹھ گئے تو نکلتے ہی نہیں تھے. صرف وہ قضائے ہے, پرانے دور کا مکان, بڑی حویلی نما چاپ بڑا مکان. تو اب پہلے مکان کے ہر روم میں نہیں رہتے تھے لیٹرین باتھ روم, پرانے مکانوں میں نہیں تھا. ایک جگہ ڈبے والا سسٹم رہتا تھا, اس میں فراغت ہوتی تھی. اب وہ آتے تھے حضرت والا تو اس وقت 20-20 25-25 ہزار نذرانہ لے کر جاتے تھے. تو اسی گھر کے ایک شخص نے ہم سے کہا کہ ابے یار کچھ کر. میں نے کہا نہیں کر سکتا, اس لیے کہ جو بڑے بھائی ہیں پھر اس طرف سے سزا کا معاملہ ہے, تو کسی دن موقع ملے تو کچھ نہ کچھ کریں گے. ایک روز ان کے بڑے بھائی نہیں تھے, بس ہم لوگ چلے گئے. جا کر کے تھوڑی بات چیت کی, نماز کا وقت ٹائم ہوا, ہم لوگ نماز کے لیے گئے. واپس آئے, پوچھے, بولے آپ نماز نہیں پڑھے؟ آنکھیں نکال لی. کہا میں یہاں نہیں پڑھتا, میں سب نماز حرم میں پڑھتا. تو میں نے اپنے دوستوں کو کہا باہر سے تالا لگا. دادا کب آئیں گے؟ بولے کل. بولے بند رکھ. وہیں بازو میں ادھر لیٹرین بھی ہے, بولنا ادھر ہی کر, اور پیسہ دے, بولنا ادھر ہی ہوٹل میں کھا. حرم میں جاتا نا نماز پڑھنے, نماز پڑھ وہیں لیٹرین کر. بولا ابھی صبح اس کا کمرہ بتا دے گا کہاں جاتا ہے. صبح خیر وہ ہوا نہیں. ایک دن میں سمجھ میں آ جائے, یہ جو کہانیاں اور افسانے بنائے جاتے ہیں ان کو بند کر دو. کیا آپ نماز پڑھنے حرم میں جاتے ہو نا, یہاں بیٹھے بیٹھے سب کر کے آؤ وہاں سے. وہیں مکہ میں خریدی بھی, وہ کھانا بھی کھا, کھانا پینا بند کرو, اور حاجت کی جگہ بلاک کر دو. دیکھو اور آگے بڑھو. اگر کسی کو حاجت ہو تو اپنے جسموں سے نکلنے والے مادے کو نہیں روکنے کی قدرت ہے, دوسروں کے اوپر آنے والی مصیبتیں روکے گا. کوئی روک کر بتائے, ہے کسی کے اندر طاقت کہ اپنے جسم کا فارغ مادہ جب نکلنے لگتا ہے تو ہے, پھر تو بھاگتا ہے آدمی. اور اگر لوز موشن ہو گیا تو پھر کریم میں بیٹھنا پڑتا ہے کہ زیادہ فاصلہ بھی نہ رہے, اور ڈاکٹر کے معاملہ نہیں چلتا ہے. جو اپنے جسم پر کنٹرول نہ رکھے. اللہ نے کیا پیاری پیاری مثالیں دی ہے. عقل کا استعمال. لا تاخذوہ سنۃ ولا نوم, میں ہمیشہ کہتا ہوں اس رب کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ. کیا ہے اونگ؟ اونگ کیا ہے؟ نیند کی چھوٹی بہن ہے. جب اونگ آتی ہے تو دیکھو, ابھی کبھی ہم مجلس میں بیٹھے ہیں مسجد میں, اور بڑی روحانی تقریر اگر ہو جائے تو کوئی آدمی بازو والا جو رہتا ہے آدھا گرتا ہے, تو بدن نہیں سنبھال پاتا ہے آدمی. اونگ جب آتی ہے تو اگر ٹانگ کھڑی ہے, اونگ آنے لگی, گرنے لگتا ہے. اور نیند آئی تو پورا بدن ہی گر جاتا ہے. آپ نے کسی کو دیکھا ایسا ہاتھ اٹھا کے سو رہا ہے؟ اٹھا ہی نہیں سکتا نیند میں, یہ گر جائے گا. خود کا بدن نیند آنے پر اور اونگ آنے پر آدمی سنبھال نہیں سکتا. اور آگے بڑھ گیا. اونگ کیا ہے؟ اکثر کہتا ہوں, ایک یہاں سے ٹاٹا سومو لیجیے, 8 لوگ بیٹھیں گے اس میں بمبئی جانے کے لیے. اب جا رہے ہیں, ایک آدمی ڈرائیور ہے جو چلا رہا ہے. راستے میں اگر اونگ جائے تو بجائے بمبئی کے کہاں جائیں گے؟ مسلمان ہے تو قبرستان, اور ہندو ہے تو شمشان گھاٹ. تو 4 چاک کی ایک سواری میں 8 لوگوں کو لے جانے والا اونگنے پر خود بھی نہ بچے, دوسرے بھی نہ بچے, زندگیاں موت میں بدل جائے. اس کائنات کو چلانے والا اگر اونگے گا تو کائنات چلائے گا. اب ہے کوئی ولی جو سویا نہیں ہے؟
سنیے کائنات کے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے مدینہ ہجرت کی تو اتنے سخت حالات سے آپ دو چار رہے کہ بغیر ہتھیار کے سوتے نہیں تھے. ہر وقت تو دھڑکا رہتا تھا صحابہ بھی کہ کب حملہ ہو, قتل کر دیے جائے, مار دیے جائے. ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے آپ کے حجرے کے باہر ہتھیاروں کا جھنکار آواز سنائی دی. آپ نے پوچھا کون؟ صحابی نے جواب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں. کہا کس لیے؟ کہا میں اس ارادے سے آیا کہ پہرا دوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے بستر پر, تھوڑی دیر بعد آپ کے خراٹے کی آواز آئی. یہ کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ تھکن سے چور بدن اور نیند نہ ہو اور تھوڑی دیر کی جب بے فکری ہو تو آواز نکل جاتی ہے. بہت کئی دنوں کے بعد اللہ کے نبی سکون سے سوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیند آتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نیند نہیں آتی تھی. ہے کوئی دنیا میں جو سونے والا, جو اونگنے والا ہے وہ رب ہو سکتا ہے؟ اور سویا رہتا ہے تو اس کا بدن کنٹرول میں نہیں, اونگے گا تو دوسرے جو اس کے ساتھ ہے وہ کنٹرول میں نہیں. وہ رب ہو سکتا ہے؟ اب جن کو آپ پکار رہے ہو وہ سو رہا ہے کہ جاگ رہا ہے؟ جانتے ہو آپ, ہمارے سامنے تھا تو سوتا جاگتا تھا. اب وہاں کا 24 گھنٹہ کیسے چل رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سسٹم پورا کے پورا غیب ہے. غیب. ایک چیز یہاں پر اور سمجھ لیجیے, اور اہم چیزیں ہیں یہ. دیکھیے اللہ رب العالمین نے اس کو سمجھ لیجیے 5 عالم بنایا. 5 عالم ارواح, عالم رحم مادر, عالم حیات, عالم برزخ اور عالم آخرت. یہ 5 عالم ہیں. پہلا عالم ہے عالم ارواح. حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے ہم تمام کی روحوں کو اللہ نے پیدا کیا, اور پھر پیدا کرنے کے بعد ہم سے پوچھا الست بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا قالوا بلا. 9واں پارہ سورہ اعراف. سب نے کہا قالوا بلا, بے شک تو ہمارا رب ہے. تو اس وقت سے لے کر اس دنیا میں آنے تک کے ایک لمبی مدت جو بھی ہو, 5000 6000 سال جو بھی, ہم عالم ارواح میں رہے. دوسرا عالم ہے عالم رحم مادر. بچہ جب ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے کو 4 چیز کرنے کا حکم دیتا ہے. ایک تو اس کے جسم میں روح پھونکنا, دوسرا اس کا رزق لکھنا, تیسرا وہ نیک اور بد رہے گا وہ, چوتھا کتنے دن کی اس کی زندگی ہے. یہ 4 چیز. تو وہ 4 مہینے کی عمر میں, 4 مہینے کی مدت میں ہمارے جسموں میں روح آ جاتی ہے. اب اس دنیا میں آتا ہے کوئی 8 مہینے پہ, کوئی 7 مہینے پہ, کوئی 9 مہینے پہ. تو اتنے دن ہم کہاں ہوتے ہیں؟ عالم رحم مادر میں. پہلا عالم ارواح, دوسرا عالم رحم مادر. یہ جو ہے جس میں ہم بیٹھے ہیں یہ سینٹر ہے عالم حیات. چوتھا ہے عالم برزخ, مرنے کے بعد سے قیامت تک کا. پانچواں ہے عالم آخرت, جب سب اٹھائے جائیں گے, ہے نا. تو اب بس یہیں پر ذرا سا رک کر سمجھ لیجئے ہم کتنے عالم سے ہو کر آئے؟ 2. جانا کتنے میں ہے؟ 2. بالکل سینٹر میں ہم برابر. 2 عالم سے ہو کر آئے, وہاں کا کچھ یاد ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے سب سے پوچھا تھا الست بربکم, ہم سب نے کہا تھا قالوا بلا. یاد ہے کسی کو؟ کس کے بازو میں کون کھڑا تھا, کس کے پاؤں پہ پاؤں کس کا پڑا تھا, کچھ یاد ہے؟ دھکا اکا کس نے مارا تھا, کہیں پہ اڑکے تھے, کچھ یاد ہے؟ نہیں. عالم رحم مادر کا کچھ نہیں یاد ہے نا. جہاں سے ہو کر آئے وہاں کا اللہ نے جتنا بتا دیا وہ اتنا ہی معلوم. جہاں نہیں گئے ہیں وہاں کے بارے میں دماغ لڑاتے ہیں. اللہ کو بڑی طاقت ہے, وہ آ جاتا ہے. جہاں سے ہو کر آیا ہے ذرا سا سوچئے, اللہ نے بڑی زبردست تو دین دیا ہے, عقل کا استعمال کیجئے. وہاں کا بھی اتنا ہی بول جتنا اللہ نے بتایا اور رسول نے. آگے مت بول, مرنے کے بعد اختیار ہو جاتا ہے, ایسا ہے ویسا, یہ سب کچھ وہی صرف وہ غیب ہے. اب آگے سنیے, قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب, غیب کو مانتے ہیں, جانتے ہیں نہیں کہا. اور آگے بڑھ کے 2 عالم سے ہم ہو کر آئے. کتنا بھی بڑا ولی, کتنا بھی بڑا نبی, کتنا بھی متقی, کتنا بھی طاقتور,
یہ بتائیے اگر دونوں عالم میں سے کسی عالم میں ہم جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں کیا پیچھے؟ اچھا جانے دو، عالم کی بات ہے جس میں ابھی ہیں. اب میری عمر ہے 60 سال، میں تو چاہوں گا کہ جوان ہو جاؤں. تو ہے کیا کچھ گنجائش کہ 25 کا ہو جاؤ؟ کسی کو دیکھے کیا؟ اچھا آدھا گھنٹہ پیچھے کوئی جا سکتا کیا؟ بہت لمبی بات نہیں کرتے، 2 دن 3 دن نہیں، آدھا گھنٹہ پیچھے جا سکتے نہیں. یہ ایک مرتبہ ایک عالم سے آگے آئے نا، پیچھے کا حصہ کٹ، اب نہیں جا سکتا کوئی. برزخ والا یہاں آ سکتا ہے، تو اسی عالم میں پیچھے ہو کر بتا. وہ تو اگلے عالم میں، ایک عالم میں چلا گیا ہے وہ، اس عالم میں وہاں جانے کے بعد کوئی پیچھے نہیں، جیسے ہم پیچھے نہیں جا سکتے. کیوں؟ اللہ نے کہا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ایک آڑ بنا دی ہے ہم نے برزخ اور دنیا کے درمیان، کوئی نہیں. اور آگے بڑھ کے عقیدے کی سب چیزیں ہیں، یہ سب شخصیت کے بارے میں آتی ہے. جو غلو بناتے ہیں نا، فلاں حضرت آ جاتے ہیں، فلاں حضرت آ جاتے ہیں. ہمارے یہاں تو مردوں کا بھی ایک تہوار ہے، شب برات. میں تو اکثر کہتا ہوں بڑا عجیب معاملہ ہے، یہ مردوں کا تہوار ہے، بولے روحیں آتی ہے اور یہ لوگ خود قبرستان جاتے ہیں. اب روح کبھی در آتی، کب یہ جاتے، بیچ میں ملاپ کہاں ہوتا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے. ایسا تو نہیں کہ یہ ادھر پہنچتے وہ ادھر، بہت بڑے بڑے مسائل ہیں اس میں. بخیر تو آڑ بنا دیا ہے. اب سنیے صحیح بخاری کی روایت، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے دیکھا، ان کے والد محترم کی لاش عبداللہ رکھی ہوئی تھی، اور بار بار وہ روتے تھے، کپڑا ہٹاتے تھے اور رونے لگتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس کے بعد بھی کیفیت ان کی تھی، بڑے غمزدہ تھے. تو اللہ کے نبی نے کہا زیادہ غم ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں، شہادت اعلیٰ ترین ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد جو تھے، تو ہم لوگ کئی بھائی بہن ہیں اور کافی مقروض تھے، تو ساری ذمہ داریاں میرے اوپر آ گئی ہے، تو اسی لیے اور رونا آ رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلاں علاقے کا جب مال آئے گا تو تم میرے پاس آنا. پھر اس کے بعد حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا، اور بلوانے کے بعد کہا سن، واحد انسان ہے تیرا باپ جسے اللہ نے بغیر پردے کے آڑ کے کلام کیا. سنیے صحیح بخاری کی روایت ہے. یہ جب شہید ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے شہداء کی روحوں کو سبز پرندوں کے کالم میں ڈال دیا، جنت میں جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اور عرش کے نیچے قندیلیں ہیں اس میں بچھیرا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یہ جو میں نے انعامات دیے ہیں اور کچھ؟ اللہ تو نے جو انعامات دیے ہیں رب العالمین، یہ تو تصور سے بالا تر ہے، لیکن ایک چاہت اور ہے. اللہ نے کہا مانگو، حضرت جابر سے. تو اللہ رب العالمین نے جب پوچھا مانگو، تو کہا اللہ ایک مرتبہ اور دنیا میں جانے دے تاکہ تیرے راستے میں جہاد کر کے پھر شہادت حاصل کرے. اللہ نے ارشاد فرمایا یہ میری سنت ہے. سنیے غور سے، جو لوگ بلاتے ہیں نا روحوں کو، سن لے میں، یہ میری سنت ہے کہ وہاں جانے کے بعد وہاں سے آنے والے کو کسی کو واپس نہیں بھیجتا ہوں، یہ میری سنت ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ نے کہا کیا اللہ اپنے نبی کے ذریعے ہمارے پیچھے والوں کو اس کی خبر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی اتری اور یہ پوری بات ہمارے علموں میں آئی. کون تھے وہ شہید صحابی؟ عقیدہ ذرا سا یاد رکھیے. تو انسان جیسے سب ویسا سب کے لیے ایک قاعدہ ہے، وہاں الگ الگ قاعدے نہیں چلتے. بس اتنا ہے نیکیوں کی وجہ سے انعامات الگ الگ ہیں، ہمارے یہاں قاعدے ہی الگ الگ بتا دیا ہم نے. مجرمین کے لیے الگ قاعدہ، نیک لوگوں کے لیے الگ قاعدہ، سب الگ الگ قاعدہ ہم نے بتا دیا، وہ نہیں ہے. خیر آپ غور کیجئے ہم کس طرح ان کے سامنے دلیلیں رکھتے ہیں، پھر غور کیجئے وہ کس طرح پھرے جاتے ہیں. اور اب صرف ترجمہ پڑھ دیتا ہوں، وقت ویسے بھی زیادہ ہو چکا ہے، حالانکہ بحث کا تکملہ ہی ہے، مگر ترجمے میں بات آ جائے گی. قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا.
वल्लाहु हुवस समीउल अलीम। आप कह दीजिए क्या तुम अल्लाह के सिवा इनकी इबादत करते हो जो न तुम्हारे किसी नुकसान के मालिक है न किसी नफा के। ये यहां एक चीज याद रखना, अगर कोई कहता है कि फला को पुकारने पर नफा होता है और उसको नाराज करने पर नुकसान, वो झूठा है। अल्लाह सच्चा है, अल्लाह याद रखिए, किसी नफा और नुकसान के मालिक नहीं। अब जब नफा और नुकसान नहीं है तो उनको पुकारा क्यों जाए, किसी नफा और नुकसान के। हमारे यहाँ कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि मैं फला जगह गया तो ये हो गया, तो उसके होने की वजह से वो सही हो जाता है कि देने वाली जात अल्लाह की है, अल्लाह की है देने वाली जात। अगर एक आदमी मंदिर में जाए और उसको कोई फायदा हो जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? ये कोई दलील दे रहे हैं आप? अल्लाह की मशीयत रहती है। मैं इसके वाकयात यानी अकली, नकली और अकली दोनों दलीलें इंशाअल्लाह आइंदा दर्सों में बताऊंगा कि क्या है ये नफा और नुकसान वाला फलसफा। अल्लाह ने जो कहा है वो बात सही है। ये धोखा है इंसानों का कि बंदों के यहाँ से मिलता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन अकीदा तौहीद पर जमे रहने की तौफीक दे। रब्बुल आलमीन अल्लाह तूने अपने मखलूकात को जो मकाम और जो मर्तबा दिया है, जिस जगह रखा है, उसी मकाम और मर्तबे पर उन मखलूकात को रखने की तौफीक दे रब्बुल आलमीन। इलाहुल आलमीन तेरी मोहब्बत दिल में रासिक कर दे रब्बुल आलमीन। अल्लाह तेरे कलाम की आयतें और तेरे नबी की हदीस को हमारा किरदार व अमल बना, हमारा खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमतन इन्नका अंतल वहाब। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।